یہ ہے مقبوض بلوچستان۔ آج جمعرات 26 اکتوبر سال 2023 ہے۔ بلوچستان ٹوڈے سے آج کے علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان الیاس بلوچ۔ پنجگور ایف سی کیمپ اور کوئٹہ میں نارکوٹکس دفتر پر دستی بم حملے۔ مشقے میں فورسز کی آپریشن جاری۔ کیچ سیاجی اور کولوا میں ڈرونز کی دن بھر پرواز جاری رہا۔ فوجی قافلے سیاجی میں داخل ہو گئے ہیں۔ مشقے میں چھاونی سمیت پاکستانی فوج پر 4 مختلف مقامات پر حملے کر کے فورسز کو جانی مالی نقصان پہنچانے کی ذمہ داری بی ایل ایف نے قبول کر لی ہے۔ تربت پاکستانی فورسز ہاتھوں 3 نوجوان جبری لاپتہ۔ تربت پروفائلنگ کے ذریعے کسی بھی طالب علم کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار تربت جامعہ انتظامیہ ہوگا۔ بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کی پریس کانفرنس۔ مستنگ مسلح افراد نے گھر میں گھس کر ایک شخص کو قتل کر دیا۔ خوزدار آواران اور لسبیلا میں روڈ حادثہ، 2 بچوں سمیت 4 افراد ہلاک، 20 زخمی۔ کیچ پاکستانی فورسز اور سرکاری گروہ کے افراد نے رات گئے تربت سنگانی سر میں چھاپہ مار کر بالاج خالد نواب ولد حاصل یوسف ولد پٹھان سکنے ڈاکی بازار افسر کو جبری لاپتہ کر دیا۔ آپ کو علم ہے گزشتہ روز فراز ولد ایوب نامی نوجوان کی گمشدگی بارے معلومات ملے تھے، مگر مذکور تینوں نوجوانوں کے بارے میں معلومات نہیں مل پائے تھے۔ تاہم آج ان کی شناخت ہو گئی ہے۔ علاوہ کولوا سے اطلاع ہے کہ بدھ کے روز قابض پاکستانی ایک ڈرون دن بھر کولوا کے جنوب مشرقی علاقوں پر چکر کاٹتا رہا۔ اس طرح کے سیاجی سے بھی اطلاعات ہیں کہ ڈرونز کے علاوہ فورسز سیاجی میں پہنچ گئے ہیں۔ پنجگور میں ایف سی کیمپ پر نامعلوم سمت سے دستی بم پھینکا گیا جو دروازے کے قریب گر کر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں مل پائی ہے۔ ادھر کوئٹہ سریاب روڈ عارف گلی میں واقع اینٹی نارکوٹکس دفتر کے گیٹ پر مامور اہلکاروں پر نامعلوم افراد نے دستی بم پھینکا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ آخری اطلاع تک دونوں دستی بم حملوں کی ذمہ داری تاحال کسی مسلح تنظیم نے قبول نہیں کی ہے۔ ضلع آوران تحصیل مشقے کے علاقہ جکی میں پاکستانی فورسز اور مقامی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے پورے محلے کو گھیرے میں لے کر گھر گھر تلاشی شروع کر دی ہے، جہاں بتایا جا رہا ہے کہ فورسز اور ان کے اعلی کاروں نے لوگوں کے قیمتی سامان چرانے کے علاوہ خواتین، حضرات اور بچوں کو ہراساں کرنے اور تشدد کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ بلوچستان لبریشن فرنٹ بی ایل ایف کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے جاری بیان میں کہا ہے کہ مشقے میں پاکستانی فوج کی نلی اور نوکجور ہندک کے چھاونیوں کے علاوہ 2 اور چوکیوں پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر کے دشمن کو جانی مالی نقصان سے دوچار کر دیا ہے۔ ترجمان نے کہا ہے کہ یہ حملے دشمن کے خلاف ایک منظم حکمت عملی کے تحت منگل کے روز بلوچ سرمچاروں کے 4 مختلف دستوں نے انجام دیے۔ اس حملے میں بھاری اور جدید ہتھیاروں کے علاوہ بی ایل ایف کے سنائپرز کے ایک ٹیم نے بھی حصہ لیا تھا۔ ترجمان نے کہا ہے کہ بی ایل ایف کے یہ حملے اس بات کا عندیہ ہیں کہ دشمن کے خلاف بلوچ قومی طاقت منظم اور مستعد ہے اور بیک وقت کئی محاذ پر دشمن کا مقابلہ کرنے کے بلا خوف تیار ہے۔ مستنگ کے نواحی علاقہ کھڈکوچے شکاری اسٹاپ کے قریب نامعلوم افراد نے گزشتہ شب گھر میں گھس کر محمد اسلام پرکانی نامی شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا، تاہم اس کے ہلاکت کے وجوہات معلوم نہیں ہو سکے ہیں۔ سوراب سے خوزدار جانے والی ویگن ٹائر پھٹ جانے کی سبب الٹ گئی، جس کے نتیجے میں گدر کے رہائشی 2 بچے ہلاک جبکہ خواتین بچوں سمیت 18 افراد زخمی ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مذکورہ ویگن باراتیوں کو خوزدار لے جا رہے تھے۔ ضلع آواران سے تربت جانے والی زمبیاد ٹرک کے ساتھ ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں اعجاز ولد علی سکنے راہو جو مشقے ہلاک جبکہ اس کا ساتھی زخمی ہوا۔ علاقائی ذرائع کے مطابق مقتول اعجاز کی خاندان کافی عرصہ قبل آئے دن کی فوجی چاپوں سے تنگ آ کر مشقے سے پنجگور نقل مکانی کر چکے تھے، جہاں ان کی خاندان اب بھی آباد ہے۔ دریں اثنا کراچی سے کوئٹہ آنے والے کیو ڈی فنانس کے ڈائریکٹر اپنے کار میں آ رہے تھے کہ بس سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں کار ڈرائیور ہلاک
جبکہ وہ خود زخمی ہوا۔